الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الحج، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فی اسم اللہ کثیرا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، آمین یا رب العالمین۔ ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ حج کی 4 آیات ہیں، آیت 38 سے آیت 41 تک، اور پھر سورہ بقرہ کی 4 آیات ہیں، آیت 190 سے آیت 193 تک، اور ان کے حوالے سے قرآن حکیم میں جو اذن قتال آیا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد جو حکم قتال آیا جس سے کہ قتال فرض ہو گیا، جنگ واجب ہو گئی، ان دونوں کو فرق کو سمجھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر گفتگو کروں، پچھلی نشست کا ایک قرض ہے جو مجھے ادا کرنا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ان جنگوں کے بارے میں مغربی مصنفین اور مورخین اور مستشرقین کے پروپیگنڈے کے وجہ سے ہمارے ہاں بھی دانشوروں میں، علماء میں، قدلاء میں، مصنفین میں، سیرت نگاروں میں ایک معذرت خواہانہ انداز پیدا ہوا، اپولوجیٹک انداز پیدا ہوا، اس سے کہ یہ پورا منہج انقلاب جو ہے وہ آبسکیور نہیں ہے، بات واضح نہیں ہو رہی۔ اس اعتبار سے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو 18 مہینے ہیں ہجرت کے بعد سے لے کے غزوہ بدر تک، موسٹ پروفاؤنڈ، موسٹ فیصلہ کن اور بڑے ہی نتیجہ خیز اس میں جو اقدام ہوئے، جو آپ نے جو بھی عملی طور پر پیش قدمی فرمائی، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور خاص طور پر ان جنگوں کے بارے میں کہ انیشیٹو حضور کی طرف سے تھا، یہ اقدام تھا، یہ چیلنج تھا۔ ہر انقلابی تحریک اور دعوت
ایک ہارٹ مرحلے کے بعد جب وہ یہ محسوس کرتی کہ اب ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم ایک ہیڈ آن کولیجن جو ہے براہ راست تصادم اس نظام باطل کے ساتھ، اس ظالمانہ نظام کے ساتھ ٹکراؤ مول لینے کی پوزیشن میں آ گئے، تو وہ تو خود آگے بڑھ کر ٹکراؤ مول لیتی، اس لیے کہ مقصد تو اس کا ہے نظام کو بدلنا۔ جو نظام پری ایگزسٹ کر رہا ہے وہ تو سٹیٹس کو چاہتا، ہمیشہ وہ نظام، وہ بادشاہی کا نظام ہو، سرمایہ دارانہ نظام ہو، کوئی اور نظام ہو، جاگیرداری نظام ہو، جو بھی نظام قائم ہوتا ہے جن لوگوں کے مفادات اس سے وابستہ ہیں وہ سٹیٹس کو چاہتی۔ لیکن جو لوگ نظام بدلنا چاہتے ہیں اصل میں تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جسے درخت اکھیڑنا ہے اسے کوشش کرنی پڑے گی، نجوڑنا پڑے گا، اس کی جڑوں کو ہلانا پڑے گا۔ جو درخت اپنی جگہ پر قائم ہے اسے کیا ضرورت ہے کسی اقدام کی اور چیلنج؟ تو اصل میں چیلنج اور اقدام جو ہے وہ انقلابی دعوت، انقلابی تحریک کی طرف سے ہوتا۔ جب یہ بات سیرت نگاروں نے ہمارے نگاہوں سے اوجھل کر دی تو واقعہ یہ ہے کہ فلسفہ انقلاب، منہج انقلاب نبوی وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ اس ضمن میں ایک تحریر اب آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہمارے جو راسخون فی العلم جن کو ہم کہیں یہ علماء کرام، جدید دانشور ہمارے جو تھے وہ تو جو بھی حالات پیدا ہوئے اس سے متاثر ہوئے اور اسی کے نتیجے میں جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں علامہ شبلی جیسی شخصیت بھی معذرت خواہانہ انداز اختیار کر لے، لیکن یہ مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اقتباس بنا رہا۔ یہ جو ابھی پرچہ چھپا ہے، ابھی ایشو بھی نہیں ہوا ہے میثاق کا جولائی 93 کا، اس میں یہ اقتباس شاید ہی ہو گیا ہے۔ مولانا کاندلوی لکھتے ہیں، اور جب خداوند ذوالجلال کے باغیوں سے جہاد و قتال کا ذکر آتا ہے تو بہت پیچ و تاب کھاتے ہیں اور اس کو اسلام کے چہرے پر ایک بدنما داغ سمجھ کر دھونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ رہا ہے اس دور کے اندر ہمارے مصنفین اور سیرت نگاروں کا طرز عمل کہ جب خداوند ذوالجلال کے باغیوں سے جہاد و قتال کا ذکر آتا ہے تو بہت پیچ و تاب کھاتے ہیں اور اس کو اسلام کے چہرے پر ایک بدنما داغ سمجھ کر دھونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو ممکن نہ ہوا کہ اعداء اللہ اور جہاد و قتال کی آیات و احادیث کا انکار کر سکے، اس لیے تعلیل کی راہ اختیار کی کہ یہ غزوات و سرایا اعلاء کلمت اللہ یعنی اللہ کا بول بالا کرنے اور آسمانی بادشاہت قائم کرنے اور قانون خداوندی کو علی الاعلان جاری کرنے کے لیے نہ تھے، بلکہ محض اپنی حفاظت اور جان بچانے اور دشمنوں کی مدافعت تھے۔ یہ ہے وہ انداز کے جو اختیار کیا گیا۔ اس پر جو دلیل دی ہے بہت خوبصورت مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، بڑی عقلی دلیل ہے، منطقی دلیل ہے۔ اگر جہاد کی حقیقت فقط مدافعت ہوتی تو قرآن و حدیث میں اس کی ترغیب کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ دشمن کی مدافعت کا لزوم اور وجوب عقلی اور فطری، ظاہر بات ہے کہ دفاع کا حق یہ ہے، یہ تو لاجیکل ہے، ہر انسان کو ہر وقت حاصل ہے، ہر قوم کو ہر وقت حاصل ہے۔ اس کے لیے یہ ترغیب، اس کے لیے یہ انداز تشویق کا، اس کے لیے تحریص اور تحریض کا یہ زور شور جو قرآن مجید میں ملتا ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یعنی یہ سمجھیے تحصیل حاصل جو چیز بغیر اس طرح زور دیے ہوئے بھی حاصل ہے، اس کو خواب کا اس کے اوپر اتنا ایمفیسس ڈالنا اور اس کو ایمفیسائز کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو کار لا حاصل ہے یا تحصیل حاصل ہے، ایسی چیز کو حاصل کرنا جو کہ پہلے سے حاصل شدہ ہے۔ تو بڑی پیاری بات ہے، اگر جہاد کی حقیقت فقط مدافعت ہوتی تو قرآن و حدیث میں اس کی ترغیب کی حاجت نہ تھی۔ دشمن کی مدافعت کا لزوم اور وجوب عقلی اور فطری ہے، کسی عاقل کا اس میں اختلاف نہیں۔ کیا خلفائے راشدین کے تمام جہاد دفاعی تھے؟ کوئی جہاد ان میں اقدامی نہ تھا؟ اور کیا سلاطین اسلام کے ہندوستان پر حملے بھی اقدامی نہ تھے؟ 1000 سال قبل کیا کسی لالا اور دھوتی پرشاد کی مجال سی کہ وہ کسی اسلامی حکومت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کا تصور بھی کر سکے اور شاہان اسلام ان کی مدافعت کے لیے اٹھے؟ گویا کہ ایک لاجیکل اس میں جواب موجود ہے ان اپولوجیٹک انداز اختیار کرنے والوں کے خلاف، ایک ہسٹوریکل ہے۔ کیا ایران نے حملہ کیا تھا عالم اسلام پر؟ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس کے اوپر پیش قدمی فرمائی اور آپ نے اقدام کیا؟
ایران نے تو کوئی آغاز نہیں کیا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو اس انداز سے اختیار کرتے ہیں وہ ہر عقل و منطق، قرآن مجید اور حدیث اور احادیث نبویہ کو تو چھوڑیے، عقل و منطق کو بھی سامنے نہیں رکھتے اور تاریخی حقائق کو مت کرتے۔ ایرانیوں نے کم حملہ کیا، بلکہ رستم جو سپہ سالار افواج ایران تھا، اس نے تو جو وفد تھا جو آیا ہے گفتگو کرنے، اس سے یہی کہا تھا بھائی آپ لوگ کیوں حملہ آور ہو گئے ہم پر؟ پہلے بھی کبھی آپ لوگ آتے تھے، کچھ قبائلی ریڈ کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے کچھ لوٹ کر۔ اس مرتبہ آپ جانے کا، واپس جانے کا نام نہیں لے رہے، بات کیا ہوئی؟ تب انہیں بتایا گیا حضرت سعد بن ابی وقاص سے اس وقت کے اندر، انا قد ارسلنا، پہلے ہم خود آیا کرتے تھے، اب ہم بھیجے گئے۔ وہی جو پچھلی نشست میں نے عرض کیا تھا کہ رسول و رسول اللہ ہے، ہم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نے بھیجا ہمیں۔ انا قد ارسلنا، وہ جو مصرع ہے کہ میں آیا نہیں لایا گیا، کہ ہم آئے نہیں بھیجے گئے۔ ہم تو اس وقت we are on a mission, on a divine mission، یہ تو ہمارا فرض منصب ہی ہے بیسی سے مسلمان۔ انا قد ارسلنا، ہم خود نہیں آئے، بھیجے گئے۔ لنخرج الناس، تاکہ لوگوں کو نکالے، من ظلمات الجہالت الی نور الاسلام، جہالت اور جاہلیت کی تاریکیوں سے نکال کر نور ایمان اور نور اسلام میں لائیں۔ وَمِن جَوْرِ الْمُلُوكِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَام، اور بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے نجات دلا کر، چھڑا کر اسلام کے نظام عدل سے روشناس کریں۔ یہ ہمارا مشن ہے، ہم اس لیے آئے۔ تو یہ ہے اصل میں تمام حقائق کو ان کے صحیح کانٹیکٹ میں رکھنا ضروری ہے۔ اب آئیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اذن قتال اور حکم قتال، اس کے لیے جو آیات ابھی تلاوت کی گئی ان کا ہم، ظاہر بات ہے کہ اس پر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان آیات کے حوالے سے یہ حقائق آپ سے ذہن نشین ہو جائے اور اس کے حوالے سے انہیں یاد رکھنا، ان کا استحضار آسان ہو جائے۔ سورہ حج کے بارے میں، جو کہ پچھلی نشست پر میں بھی اس پر گفتگو ہوئی تھی، سورہ حج کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ مکی ہے یا مدنی۔ یہ رائے بھی ہے کہ یہ پوری سورت مکی ہے، یہ رائے بھی ہے کہ یہ پوری سورت مدنی ہے، لیکن ایک رائے جو بین کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پوری سورت بحیثیت مجموعی تو مکی ہے، لیکن اس میں مدنی آیات بھی شامل ہیں، اور ویسے بھی بقیہ پوری سورت جو ہے وہ بھی ہجرت سے متصل قبل نازل ہوئی۔ اور میں یوں دیکھتا ہوں قرآن مجید کی ان دو صورتوں کو کہ ہجرت کے درمیان میں اگر آپ رکھیں گے ہجرت کو تو متصل قبل سورہ حج ہے، متصل بعد سورہ بقرہ، اور ان دونوں میں اتنی گہری مناسبتیں و مشابہتیں ہیں۔ ایک مناسبت اور مشابہت وہ ہم نوٹ کر چکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت شہادت علی الناس، اس امت کا فرض منصبی شہادت علی الناس، یہ مضمون انہی دو صورتوں میں آیا۔ سورہ حج کی آخری آیت میں آیا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اور پھر ایک سبارڈینیٹ کلوز درمیان میں ہے، اسے چھوڑ رہا ہوں، اور لیکن کس لیے تمہیں چن لیا ہے؟ جہاد کرو اللہ کی راہ میں جتنا کہ جہاد کا حق ہے، اس نے تمہیں چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ کس لیے کر لیا ہے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول گواہ بنے تم پر اور تم گواہ بنو پوری نوع عیسائی پر۔ رسول اتمام حجت کر دے تم پر، تم اتمام حجت کرو پوری نوع عیسائی پر۔ وہی مضمون سورہ بقرہ میں آ گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اسی لیے، اسی غرض سے، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ کوئی چھوٹی سی ایسوسیشن بناتے ہو تو اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹس معین کرتے ہو، کوئی انجمن بناتے ہو، کوئی اور ادارہ بناتے ہو، انسٹیٹیوٹ بناتے ہو، تو پہلے ایمز اینڈ آبجیکٹس معین کرتے ہو، اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ تمہیں جو امت بنایا گیا، امت کی تشکیل ہوئی ہے، امت کی تاسیس ہوئی ہے، امت کی تاج پوشی ہوئی ہے، تحویل تملا کو علامت بنا دیا گیا ہے کہ سابقہ امت معدول ہو گئی اور اب ایک نئی امت کی حیثیت سے تم اس مقام پر منظم کر دیے گئے، تو آخر مقصد کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طریقے سے یہی دو صورتیں ہیں جن میں حج کے مناسک کا ذکر ہے، اور پورے قرآن میں کہیں نہیں۔ سورہ حج کے بھی دو رکوع ہے، پورے دو رکوع مناسک حج پر۔ سورہ بقرہ میں بھی دو ہی رکوع ہے، وہ بھی مناسک حج پر۔ یہ مشابہت ہے۔
اسی طریقے سے اذن قتال سورہ حج میں ہے، حکم قتال سورہ بقرہ میں۔ تو یہ جو ان دونوں صورتوں کے مابین ربط ہے، مشابہت ہے، مناسبت ہے، اس میں یہ تیسری بات نوٹ کر لیجئے، اذن قتال ان آیات میں ہے۔ اب ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ مدافعت فرمائے گا اہل ایمان کی جانب سے۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے وہ سب لوگ جو خائن ہو، ناشکرے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں دو پوائنٹس ہیں کہ جو بہت قابل توجہ ہیں۔ پہلی بات تو مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب تک جو قریش کا غلبہ مکے پر رہا، اور اے مسلمانوں تم پر بھی وہ غالب رہے، اس کی وجہ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو ان سے کوئی محبت ہے یا یہ قریش پسند ہے۔ یہ تو خوان ہے، کپور ہے، یہ خائن ہے، انہوں نے کعبے کی حرمت کو بلٹا لگایا ہے، کعبے کے اصل مقصد کو ضائع کیا ہے۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا تھا، یہ تو گھر خدا تھا جسے انہوں نے بت قلعہ بنا دیا ہے۔ خدا واحد کی توحید کے لیے تعمیر کیے گھر کو 360 بتوں کا اڈا بنا دیا ہے۔ خوان میں اور کپور ہے، نہایت ناشکرے ہیں کہ اسی کعبے کی بدولت انہیں رزق مل رہا ہے، اسی کی بدولت انہیں حقوق حاصل ہیں، عرب میں انہیں امن حاصل ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ ان احسانات کا انہوں نے یہ بدلہ چکایا۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو ان سے نفرت ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کے مقابلے کے قابل ہونے کے لیے تمہیں کچھ بھٹیوں میں سے گزرنا تھا، یہ تمہاری تربیت کا لازمی جز تھا، تمہیں ان امتحانوں میں سے، آزمائشوں میں سے، ان ابتلاؤں میں سے گزارنا لازم تھا، یہ ہماری حکمت کا تقاضا تھا۔ اب تم تیار ہو گئے ہو، اب تمہاری جمعیت فراہم ہو گئی ہے، تمہاری تربیت ہو گئی ہے، تم منظم ہو گئے ہو، تم سب و طاعت کے خوگر ہو گئے ہو، تم جان ہتھیلی پر لے کر اب تیار ہو اپنا تن مل دھن اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حکم آ رہا ہے، اور اب مدافعت اللہ کرے گا تمہاری طرف سے۔ لیکن دوسرا نقطہ یہاں نوٹ کرنے کے قابل یہ ہے کہ بدقسمتی سے آج کا مسلمان ان الفاظ سے یہ سمجھے گا کہ مجھے اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مدافعت کی ذمہ داری تو اللہ نے لے لی، جبکہ صحابہ کا طرز عمل بالکل برعکس۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے، ہر چوپائے کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ لیکن اس آیت کو پڑھتے بھی ہیں، پھر بھی رزق کے حصول کے لیے صبح سے لے کے شام پر محنتیں کرتے ہیں، مشقتیں کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، وہاں وہ نتیجہ اخذ نہیں کرتے کہ گھر پہ بیٹھے رہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو اور اللہ تعالیٰ رزق پہنچا دے گا۔ لیکن دین کی خدمت جی اللہ کر لے گا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ فاعلی ضمیر جو ہے یہ اللہ کی طرف جا رہی ہے، اللہ غالب کرے گا، یہ انسانوں کے کرنے کا کام نہیں۔ یہ ہے وہ حماقتیں جس میں اچھے اچھے مذہبی عناصر، اچھے اچھے سمجھدار لوگ ہیں، ان مغالطوں میں حماقت انہوں نے کرا۔ لیکن صحابہ کرام نے یہ نہیں سمجھا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یہ وعدہ اپنی جگہ ہے، لیکن محنت تمہیں کرنی ہوگی، مشقت تمہیں کرنی ہوگی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اپنا سب کچھ میدان میں لا کر ڈال دو گے، پھر نصرت خدا بندی آ جائے گی۔ 313 کو لا کر میدان بدر میں اے محمد تم ڈال دو گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر سجدہ کرو گے ہماری جناب میں، تو ہماری طرف سے نصرت کی نوید آ جائے۔ لیکن یہ کہ جو کچھ انسان کر سکتا ہو وہ نہ کرے اور صرف اللہ کے اوپر توکل کرے، یہ اسلامی توکل نہیں۔ اس کے بعد وہ آیت آ گئی، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ اس آیت کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ اس کی قرأت کے بارے میں بھی دو آراء ہیں، اس کے زمانہ نزول کے بارے میں بھی دو آراء ہیں، اور وہ دونوں آپس میں کورسپونڈ کرتے ہیں۔ ایک قرأت اس کی کورسپونڈنگ جو ہے وہ زمانہ نزول کی روایت دوسری ہو جائے گی، دوسری قرأت جو ہے وہ زمانہ نزول کی دوسری رائے کے ساتھ مطابقت رکھتی۔ یہ جو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں یہ امام قاسم کی روایت حق ہے، جس کے کہ ہم سب لوگ ہندو پاکستان کے لوگ جو ہیں بالعموم اسی سے واسط ہیں۔ اس میں یہ مجہول کے صیغے ہیں دونوں، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ، اُذِنَ ماضی مجہول، یقاتلون مضارع مجہول، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو
جن پر قتال ٹھوسا جا رہا ہے، جن پر جنگ مسلط کی جا رہی ہے، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے، ان پر زیادتی ہوئی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر قادر۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت کا وعدہ ہے، اللہ نصرت دے گا۔ اور اب اجازت، تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، تمہیں روکا گیا تھا، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، تم جوابی کارروائی نہیں کرو گے، لیکن اب تمہارے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں۔ اگر یہی قرات ہو، اور میں اسی کو سمجھتا ہوں کہ صحیح تر قرات یہی ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، تو اس کا زمانہ نزول کہیں کہیں معین ہوتا ہے اثناء سفر ہجرت میں، جبکہ حضور جا رہے تھے مدینے کی طرف، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ گویا کہ مسلمانوں، یہ ہجرت در حقیقت اب یہ ہے جو سمجھیے کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، جو تمہاری سعی اور جہد تھی، جو تمہاری تحریک تھی، جو تمہاری جد و جہد تھی، اس میں ٹرننگ پوائنٹ کیا پیسو ریزسٹنس کا دور ختم ہوا اور ایکٹیو ریزسٹنس کے دور کا آغاز ہے۔ آج سے تمہیں اجازت دی جا رہی ہے، تمہارے ہاتھ کھول دیے گئے، تمہیں روکا گیا تھا، اب تمہیں اجازت دی جا رہی ہے۔ اذن للذین یقاتلون، اور یہ فرمان جیسا ہوتا ہے، شاہی فرمان، یہ وہ انداز، اجازت دی گئی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یقاتلون کیوں کہا؟ اس لیے کہ مکے والوں کی طرف سے جو پرسیکیوشن ہوتی رہی تھی، انہوں نے مسلمانوں کو شہید بھی کیا تھا، انہوں نے مسلمانوں کو گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، اس اعتبار سے وہ کام گویا کہ ان کی طرف سے تو پہلے سے ہو رہا تھا۔ یونیلیٹرل وار تو پہلے سے جاری تھی، لیکن اب وہ بائی لیٹرل ہوگی، اب تمہارے بھی ہاتھ کھول دیے گئے ہیں، دو طرفہ جنگ ہوگی۔ پہلے ایک یہ تھا کہ ایک طرف سے تشدد ہو رہا ہے، تعذیب ہو رہی ہے، یہاں تک کہ شہید کر رہے ہیں اہل ایمان کو، لیکن تمہیں حکم نہیں تھا، اجازت نہیں تھی ہاتھ اٹھانے کی۔ الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ کہ جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، بغیر حق، نا حق، یعنی ان کا کوئی جرم نہیں، انہوں نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، انہوں نے کسی کی جان پر، مال پر، عزت پر، آبرو پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا، بغیر حق، الا ان یقولوا ربنا اللہ، سوائے اس کے کہ ان کا جرم ہے تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، توحید کے قائل ہے، توحید کا اعلان کر رہے ہیں، اس کے سوا ان کا کوئی جرم نہیں۔ یہ گویا کہ جو مکے والوں کی طرف سے تشدد اور پرسیکیوشن ہے، اس کی شناعت کو نمایاں کیا جا رہا ہے، ناحق، بغیر کسی جواز کے، بغیر کسی جرم کے، جو ظلم و تعدی ان پر روا رکھی گئی ہے مسلمانوں پر، اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ان کے بھی ہاتھ کھول دیے گئے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ، نوٹ کر لیجیے دوسری قرات یہ ہے، وہ دونوں جو افعال ہے یہ وہ معروف کی شکل میں، أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اجازت ہے، اللہ نے اجازت دی ہے ان لوگوں کو جو قتال کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ اس اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت جو ہے چند مہینے بعد نازل ہوئی ہے، جبکہ غزوات کا سلسلہ حضور کی طرف سے شروع ہو چکا۔ یہ بالکل اسی درجے کی چیز ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرو، اور اللہ نے اس کو اون کیا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، وہ قبلہ کہ جس پر آپ تھے ہم نے ہی بنایا تھا اور ہم نے ہی ٹھہرایا تھا، اور اس لیے ٹھہرایا تھا، اس کی حکمت یہ تھی، یہ گزشتہ نشست میں ہم اس کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ اسی طریقے سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں، تم نے جو جنگ کا آغاز کر دیا ہے، تم نے جو اقدام کر دیا ہے، یہ صحیح ہے، ہماری طرف سے اذن ہے، ہم تمہارے اس اقدام کی توثیق کر رہے ہیں۔ یہ گویا کہ ایک اقدام کی توثیق ہوگی۔ اس اعتبار سے یہ آیت جو ہے میرے نزدیک، پھر جو 6 مہینے کے حضور کے ابتدائی، جس میں کہ آپ نے ابھی کوئی اقدام نہیں کیا تھا، اس کے ختم ہوتے ہی یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل کی۔ یہ 2 آراء موجود ہے اس کے نزول کے ضمن میں، شان نزول اور وقت نزول کے ضمن میں، اور دونوں کے ساتھ وہ دونوں قراتیں جو ہے وہ کورسپونڈ کر رہی ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، مجھے وہ پہلی ہی رائے اور یہی روایت حق جو ہے وہی زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ یہ اثناء سفر ہجرت میں یہ آیات نازل ہوئی ہے۔ آگے بھی چل کر ایک بات اس کے حق میں آئے گی کہ اس میں مینیفیسٹو دیا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ میں عام فہم لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ آج کی دنیا میں تو آپ الیکشن لڑتے ہیں تو مینیفیسٹو دیتے ہیں، اگر ہماری حکومت ہوگی تو ہم یہ کریں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے مکے سے مدینے کی طرف، تو اللہ کے علم میں ہے کہ مدینے میں تو تیاری ہو رہی ہے آپ کے استقبال کی،
اور جاتے ہی وہاں آپ کو ایک ایسی حیثیت حاصل ہو جائے گی کہ آپ کے ہاتھ میں اختیارات بھی آ جائیں گے، تو پھر کیا کریں گے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ 4 نکاتی مینیفیسٹو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اگر ہم انہیں زمین میں تمکن عطا کر دیں گے تو وہ یہ 4 کام کر۔ تو میرے نزدیک یہ اس اعتبار سے بہت صحیح محسوس ہوتا ہے کہ جب کہ حضور تشریف لے جا رہے تھے مکے سے مدینے کی طرف، اس وقت یہ آیات نازل ہوئی۔ اب آگے چلیے، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہ ہوتا کہ کچھ لوگوں کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو دفع کرتا رہتا، دور کرتا رہتا، ختم کرتا رہتا، مٹاتا رہتا، یہ ایک بہت اہم اصول ہے جو فلسفہ تاریخ کا ایک اہم اصول تھی۔ کوئی تہذیب اٹھتی ہے اور وہ اپنے عروج کو پہنچتی ہے، ظاہر بات ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ بھلائیاں ہوتی ہیں، اچھائیاں ہوتی ہیں، پھر اس پر بڑھاپا طاری ہوتا ہے اور وہ مزمحل ہو کر گلی تھڑی تہذیب ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو ابھارتا ہے، کسی قوم کو اٹھاتا ہے جو اس گڑا کوڑا سا جو حصہ ہے نوع انسانی کا، اس کو کاٹ کر ختم کر دے۔ ورنہ تو یہ کہ اگر یہ سب گلے سڑے حصے جو ہے باقی رہ جاتے دنیا میں تو فساد ہی فساد ہوتا، پھر تو ہر طرف سے جو ہے وہ بدبو ہی بدبو آ رہی ہو، اس دنیا میں خیر کا وجود ہی نہ رہتا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ دور نہ کرتا رہتا وقتاً فوقتاً کچھ لوگوں کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو، تو پھر تو یہ کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کوئی بھی سلسلہ برقرار ہی نہ رہتا۔ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، منہدم کر دیے جاتے تمام کے تمام۔ صوامع کہتے صومعہ کی جمع ہے، یہ وہ راہب خانے مونیسٹریز جو بنتی تھی، عیسائیوں کا یہ نظام ہے بہت بڑا جو ہے، مونیسٹسزم جو ہے، کرسچن مونیسٹسزم، یہ بہت بڑا ادارہ رہا ہے تاریخ کے اندر۔ بیعون یہ ان کی عبادت گاہیں جو شہروں میں تعبیر ہوتے تھے، جنہیں ہم گرجے کہتے ہیں، اور صلوات یہ صلوتا جو ہے یہ یہودیوں کی جو جائے نماز ہے، یہ عبادت کی جگہ صلوتا، اور یہ صلوتا ہی کا لفظ عبرانی سے گیا ہے غالباً، اور یہ گریک سے ہوتا ہوا یہ انگریزی تک پہنچ گیا سیلیوٹ، سیلیوٹ اور سیلیوٹیشن جو ہے اسی لفظ صلوتا سے ہے، یہ کہ اسی میں اللہ تعالیٰ کے انسان گویا کہ اللہ کے کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اس کے سامنے تواضع میں جھکتا ہے، رکوع و سجود کرتا ہے، تو یہ سیلیوٹ ہے بندے کا اللہ کے ہی۔ تو صلوتا سنگاگ کو کہتے، وہ مساجد مسجدیں اللہ تعالیٰ کی، یہ گویا کہ مسلمانوں کی مسجدیں، یہودیوں کے صلوتا جو ان کے سنگاگز ہیں، اور عیسائیوں کے 2 مونیسٹریز بھی اور ان کے چرچز بھی۔ تو ان سب کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے کہ ہر دور میں جبکہ وہی امت تھی، برحق امت، ظاہر بات ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہودیت ہی اصل مذہب تھا، وہی اسلام تھا، وہی دین تھا اللہ کی طرف سے بھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عیسائیت ہی اصل دین ہے، وہی اسلام تھا۔ اب حضور کی تشریف آوری کے بعد اب اسلام ہے، اللہ کا بھی، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو ان تمام معابد کا تذکرہ کیا گیا، اور میں خاص طور پر آج کل نظام خلافت کی تقاریر میں اس آیت کا حوالہ دیتا ہوں کہ قرآن مجید نے یہ انداز اختیار کیا ہے کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا تذکرہ پہلے کیا ہے، مسلمانوں کی عبادت گاہ مسجد کا ذکر بعد میں کرا۔ تو نظام خلافت میں غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی حفاظت مسجدوں سے بھی بڑھ کر کی جائے۔ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اور جیسا کہ اصول میں نے بارہا کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں 2 جگہ ضرور آتے ہیں، لہذا نوٹ کر لیجئے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں یہ مضمون بھی آیا ہے، یہ چونکہ فلسفہ تاریخ کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اگر اللہ کا یہ طریقہ نہ ہوتا کہ وہ کچھ لوگوں کے ذریعے سے کچھ دوسرے لوگوں کو دور کرتا رہتا، ہٹاتا رہتا، ختم کرتا رہتا، قومیں ختم ہوتی رہتی، تہذیبیں ختم ہوتی رہتی، تو زمین میں فساد ہی فساد ہو جاتا، لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں پر بڑے فضل والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، یہ جو صیغہ یہاں آیا ہے کیونکہ سورہ عنکبوت میں بھی بار بار آیا ہے،
پھر گزشتہ نشست میں بھی آیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، بارہا کر چکا ہوں کہ اس سے زیادہ تاکید کا اسلوب عربی زبان میں موجود ہی نہیں۔ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اب جس کو ذرا سا بھی ایمان کی کوئی رمق حاصل ہو کہ یہ اللہ کا کلام تھے، پھر بھی وہ شک کرے اللہ کی وفرت میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک غیر منطقی بات ہو۔ اللہ لازماً مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرے، لیکن بات وہی ہے جو میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ یہ بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں۔ تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم میری طرف چل کر آؤ گے، میں دوڑ کر آؤں گا۔ تم بارش بھراؤ گے، میں ہاتھ بھراؤں گا۔ تم مجھے اپنے دل میں یاد کرو گے، میں بھی تمہیں اپنے جی میں یاد کروں گا۔ تم میرا ذکر کسی محفل میں کرو گے، میں اس سے اونچی اور بڑی اعلیٰ محفل میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ بائی لیٹرل ریلیشن کے پہ اللہ کا اور بندے کا۔ چنانچہ یہاں فرمایا وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اور اللہ تو ہے قوی اور حفیظ، ایسی ہستی جس کی قوت کامل، جس کا اختیار اور استدار مطلق، وہ وعدہ کر رہی ہے کہ تمہاری مدد کرے گا، پھر بھی تمہیں شک ہے۔ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ کے ایسے صریح وعدوں کے بعد بھی کمر ہمت نہ کسو، محنت نہ کرو، کوشش نہ کرو، تو اس سے بڑھ کر پھر انسان کی محرومی اور بدنصیبی کوئی نہیں۔ اس کے بعد وہ آیت آگے جسے میں نے عرض کیا، یہ گویا کہ مینیفیسٹو تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، الذین ان مکناہم فی الارض، اس لیے کہ اب تمکن حاصل ہونے والا تھا مدینہ منورہ میں، جا رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں کئی دن سے لوگ بے تاب ہے اور استقبال کی تیاریاں ہوئی ہے، لوگ انتظار کر کر کے شام کو چلے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ اب جاتے ہی وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو نظام قائم کیا ہے، اس کے 4 اصول کیا ہیں؟ وہ لوگ کہ جنہیں ہم زمین میں تمکن عطا کر سے کریں گے تو اقام الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں گے، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیں گے، بھلائی کا نافذ کریں گے، ونہوا عن المنکر، اور بدی سے برائیوں سے روکیں گے، وللہ عاقبۃ الامور، اور تمام معاملات کا جو آخری انجام ہے وہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں، تمام معاملات کو بالآخر اللہ ہی کی حضور میں حاضر ہونا ہے اور وہی کہہ رہے ہیں۔ اب آئیے حکم قتال کے لیے، یہ حسن اتفاق ہے کہ 4 ہی آیات کی جو میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ بقرہ کی، یہ پہلا حکم ہے، آیت 190 سے 195 تک ہے، ویسے یہ 6 آیات ہیں، لیکن میں نے وقت کی کمی کیونکہ پیش نظر تھی تو ان میں سے صرف 4 آیات یہاں لی، اور یہ پہلا حکم ہے حکم قتال۔ اس میں بھی آپ نوٹ کریں گے جو نرمی ہے، اس کے بعد اگلا آئے گا، اس کے اندر پھر اور سختی پیدا ہوئی، فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور مسلمانوں جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے جنگ کر رہے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور دیکھنا حد سے آگے نہ بڑھنا، زیادتی نہ کرنا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تدریجاً جو سختی آ رہی ہے اب اس کو لوڈ کرتے چلے جائیے، انہیں قتل کرو جہاں بھی انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ اب یہ میں اس لیے اس قدر زور دے کر یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ بات واضح ہو جائے کہ اسلام کا معاملہ بدھ مت کے بھکشوؤں والا نہیں ہے۔ مکی دور پر اگر آپ کہیں بدھ مت کے بھکشوؤں والی بات تھی تو صحیح تھی، مار کھاؤ چپ رہو، صبر کرو، تحمل کرو، برداشت کرو، نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سیدھے نہیں سے اور ذرا تھام ابھی، دعوت میں لجاجت اختیار کرو، تواضع اختیار کرو، خوش آمدید کرو لوگوں کی، اور جاؤ اور بار بار جاؤ، گھر گھر پر دستک دو۔ یہاں پہ اگر آپ اسے کہیں کہ ایک میں داعی کا وہ کردار ہے، وہ یقیناً ہے، اس کو بدھ مت کا بھکشو کہے کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ یہ دائمی نہیں ہے، یہ ہمیشہ پہ نہیں ہے، یہ مستقل نہیں، یہ اس لیے ہے کہ کچھ شہید روحوں کو جمع کر لو، کھینچ لو، جیسے کہ میگنیٹ جو ہے وہ لوہ چون کو علیحدہ کر لیتا ہے لکڑی کے برادے سے، پھر جو یہ شہید روحیں آ گئی ہیں تمہارے میگنیٹ کے ساتھ چمٹ گئی ہیں، قرآن میگنیٹ ہے، اس کے ذریعے سے وہ کھینچ لے گا، جن کے اندر بھی وہ سعادت موجود ہے، جن میں بھی جن کی جو فطرت ہے وہ ابھی سلامتی پر برقرار ہے، پھر ان کو بٹو، ان کو کوڑا بناؤ،
ان کو ایک طاقت کی شکل دو، پھر اس کوڑے کو تے مارو. بارنشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم رن. اس دوسرے مرحلے کو بھی اتنے ہی زور شور کے ساتھ، اتنے ہی ایمفیسس کے ساتھ بیان کیا جانا چاہیے. یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر. اب ذرا سختی دیکھیے، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، یہاں پاؤ سکن کرو. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بہتر ہے. بہت پیاری بات کہی ہے یہ. کچھ لوگ ہوتے ہیں یا تو اپنی بزدلی کی وجہ سے، یا وہ ایک خاص تو کیونکہ نیکی ہوتی ہے طبیعت کی، یعنی کہ آپ کو ریزی کرنی ہے، قتل کرنا تو اچھی بات نہیں ہے، جنگ تو بہرحال کوئی اچھا کام نہیں ہے. فرمایا کہ نہیں، جنگ کے مقابلے میں فتنہ کیا شے؟ بغاوت اللہ کے خلاف. زمین اللہ کی ہے، مالک وہ ہے، حکم اس کا چلنا چاہیے. جس کسی نے بھی اپنی حاکمیت قائم کی ہے وہ باغی ہے. یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر، بر و بحر میں فساد نما ہو چکا ہے. تو جو اللہ کے وفادار بندے ہیں وہ بیٹھے رہیں گے. والفتنۃ اشد من القتل، یہ فتنہ جو ہے قتل سے کہیں بڑھ کر ہے، شدید ہے. ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، ہاں یہ یاد مرغوب رکھو، مسجد حرام کے قریب ان سے جنگ نہ کرو. حتی یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ خود تم سے اسی میں جنگ کرے. یعنی جو حرم کی حرمت ہے اس کو بٹا نہ لگاؤ. فَإِنِ انتہوا فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. پھر اگر وہ تم سے حرم کے علاقے میں بھی جنگ کرے تو انہیں قتل کرو. پھر یہ نہیں ہے کہ اب حرم کی وجہ سے تمہارے ہاتھ رکے رہ جائیں، بلکہ انہیں قتل کرو. یہی بدلہ ہے ان کافروں کا. فَإِنِ انتہوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی غفور اور رحیم ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہ ہے آیت بڑی اہم. اب یہ ہدف معین کر رہی ہے کہ یہ قتال کب تک جاری رہے گا. جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ فتنہ بالکل فروغ ہو جائے، بغاوت فروغ ہو جائے، فساد ختم ہو جائے. حق بحقدار رسید، اللہ کا حق ہے، اسی کی حکومت ہو اور اس کو وہ پہنچ جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہوتا. یہی آیت پہ دوہرا کر آئی ہے سورہ انفال میں غزوہ بدر کے بعد. وہاں کل کا لفظ اضافہ ہو گیا، جو میں نے ترجمے میں یہاں بھی بیان کر دیا. وہاں وہ باقاعدہ جلی طور پر، معین طور پر وہ لفظ بھی آ گیا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. ان سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ بالکل فروغ ہو جائے اور دین کل کا کل صرف اللہ کا ہو. کوئی اس کے اندر کسی کی شرکت نہ رہ جائے، کوئی کسی کا شرک نہ ہو. لا یشرک فی حکمہ احدا، حکم کل کا کل اللہ کے اختیار میں آتا. فَإِنِ انتہوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر باز آ جائیں توبہ کر لے تو پھر زیادتی نہیں کرنی ہے مگر ظالموں پر. اب اگر کہ وقت تو ختم ہونے کے قریب ہو گیا ہے، لیکن مجھے ابھی یہ بیان کرنا ہے حکم ثانی جو آیا ہے. یہ حکم ثانی جو میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 سے 218 تک ہے، لیکن 214 والی آیت ہم اس سے پہلے پڑھ چکے. وہ وہی آیت ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. یہ سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع کے درس ضمن میں یہ آیت جو ہے ہم پڑھ چکے. یہ جو دوسرا حکم آیا ہے یہ میرے نزدیک شعبان سن 2 میں نازل ہوا ہے، یعنی غزوہ بدر سے صرف 1 مہینہ قبل. اس وقت جو واقعہ نخلہ ہے وہ پیش آ چکا ہے. نخلہ میں جو کچھ ہوا، بہرحال رجب کے مہینے کی حرمت جو ہے اس کا الزام، بے حرمتی جو ہے اس کا الزام مسلمانوں پر آیا، اس کی چہمے گوئی ہوئی، اس کو قریش نے بہت بڑا مخالفانہ پروپیگنڈے کی بنیاد بنا لیا. لہذا آپ دیکھیں گے کہ اس کا ذکر جو ہے اب اس دوسرے حکم کے اندر آ رہا ہے. یہ آیات ہیں 214 سے 218 تک، لیکن وقتی کمی کی وجہ سے میں یہاں 214 215 کو چھوڑتے ہوئے صرف 3 آیات کا تیزی کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں. اب یہاں پہ نوٹ کیجئے، پہلے اذن قتال تھا، پھر حکم قتال آیا تھا، یہاں وجوب قتال آ رہا، جنگ تم پر فرض کر دی. یہ گویا کہ تدریجاً ارتقا ہو رہا ہے. اذن قتال جنگ کی اجازت ہے، حکم قتال قتال کرو،
اور وجوب فرضیت قتال، یہ تم پر اب لازم. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اے مسلمانوں اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے. 2 آیتیں میں بعد میں آپ کو اس ناگواری کا جو ذکر قرآن مجید نے سورہ محمد میں بھی آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور سورہ نساء میں بھی آیا ہے، وہ میں بعد میں کروں گا. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، جنگ اب تم پر فرض کر دی گئی اور وہ تمہیں ناگوار ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، جان لو کہ عین ممکن ہے کہ تمہیں کوئی شے ناپسند ہو درا حالے کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور اسی طرح عین ممکن ہے کہ تم کسی شے کو پسند کرو درا حالے کہ اس میں تمہارے لیے شر ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ، اے نبی یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ یہ محترم مہینے میں جنگ کیسی ہے. یعنی یہ جو ان کا مخالفانہ پروپیگنڈا تھا کہ واقعہ نخلا جو ہے اس میں تو حرمت کو بٹا لگ گیا، ماہ رجب تو یہ تو حرام مہینوں میں سے تھا. مسلمانوں نے اقدام کیا، اس پر مخالفانہ پروپیگنڈے کا طوفان کھڑا ہو گیا. اس کا حوالہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال تھی، یہ محترم مہینے میں اشہر حرم میں جنگ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. دیکھیے بہت پیارا جواب آیا ہے. اس میں ان مسلمانوں کی طرف سے بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے الزام ہٹا دیا، ان کی طرف سے وضاحت اللہ پیش فرما رہا. قل قتال فیہ کبیر، کہیے کہ واقعتاً اشہر حرم میں کسی محترم مہینے میں کسی حرام مہینے میں جنگ کرنا بہت بڑی بات ہے، بڑا گناہ ہے، بہت غلط حرکت ہے. لیکن وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ، یہ جرم تو نظر آ گیا تمہیں کہ اشہر حرم کی حرمت کو مٹا لگ گیا، اور یہ تمہیں نظر نہیں آیا کہ تم نے اللہ کے راستے سے ہمارے ان بندوں کو روکا. صد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکا. تم ہمارے ان مومن بندوں کے در پہ رہے، تم نے انہیں یہاں سے حرم سے نکلنے پر مجبور کیا، مکے سے انہیں ترک وطن پر مجبور کیا. صد عن سبیل اللہ وکفر بہ، اللہ کا کفر کرنا، والمسجد الحرام، مسجد حرام سے لوگوں کو نکال دینا. یہ کون تھے؟ مہاجرین، مکے کے رہنے والے سے، یہ تو حرم کے رہنے والے، حرم ہی کے جو باشندے تھے، یہاں سے ان کو نکال دیا، وہ نظر نہیں آیا. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، حرم والوں کو اس سے نکال باہر کرنا. اکبر عند اللہ، یہ چیزیں اللہ کے نزدیک کہیں زیادہ بڑی ہیں. یعنی سینس آف پروپورشن ہونا چاہیے. یقیناً ایک غلط بات ہو گئی ہے، یقیناً ایک کوتاہی ہو گئی ہے، رجب کے مہینے میں اقدام ہو گیا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن ذرا سوچو اس کے مقابلے میں تمہارا جو پلڑا ہے اس میں کیسے کیسے جرائم ہے. وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ جو ہے قتل سے بڑھ کر، یہ پہلے بھی آ چکا ہے. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یہاں أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ کہا ہے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور اے مسلمانوں یہ لوگ تو اپنا پورا زور لگاتے رہیں گے، تم سے جنگ کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کے بس میں ہو، ان کے لیے ممکن ہو، ان کو استطاعت حاصل ہو تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کرتے، لوٹا کر واپس لے جائیں. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، لیکن سن لو کان کھول کر، جو کوئی بھی تم میں سے واپس پھر گیا اپنے دین سے، جس نے بھی پسپائی اختیار کی، جس نے بھی ارتداد کا راستہ اختیار کیا، فَيَمُتْ، اور پھر وہ مر گیا، وَهُوَ كَافِرٌ، اسی حالت میں کہ وہ کفر میں تھا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے. اب تک کا کیا ترایا، تاری قربانیاں، تاری محنتیں تب دئیں. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ پھر آگ والے ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہن والے ہوں گے. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جو جہاد کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، یہی ہیں وہ جو رحمت خداوندی کے امیدوار ہیں. واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.